الرحیم السلام علیکم 5 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ تو بچوں یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے، تو آج ہم اسلامیات کا تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو سبق ہے وہ کون سا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ تو بچوں اس چیپٹر میں ہم سنت نبوی کی اہمیت کو پڑھیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ہم ان پر عمل کر کے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں ریڈنگ کرتی ہوں، پیج ہمارے پاس 15 ہے، پینسل ہاتھ میں لے لیں آپ لوگ۔ سنت کے معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے اور افعال فعل کی جمع ہے، تو دونوں کا مطلب کیا؟ کام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مراد وہ طریقہ یا راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عمل کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ وحی یعنی تیزی سے اشارہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام یعنی اسلام کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے پہنچائی، اور وحی پہنچانے کا کام کون سے فرشتے کا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آگے میں ریڈنگ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی۔ تشریح یعنی کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن مجید کو نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا اور اس کی مکمل تشریح بھی بیان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ عمدہ مطلب بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی۔ یہاں ہم نے سنت کے معنی اور مفہوم کو پڑھا ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے ارکان اسلام اور سنت نبوی۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کے 5 اہم بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ ارکان اسلام اور سنت نبوی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ارکان اسلام اپنانے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کی وضاحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام 5 یعنی پہلا کلمہ توحید، دوسرا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان تمام پر اپنانے کا حکم تو موجود ہے قرآن مجید میں، یعنی کہ نماز قائم کرنے کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، حج ادا کرنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم تو موجود ہے، لیکن ان تمام رکن کس طریقے سے ادا کرنے ہیں اس کی وضاحت سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ، اس کے اوقات کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اوقات وقت کی جمع ہے، یعنی کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے اور کون سے وقت میں ادا کرنی ہے اس کی وضاحت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی جس طرح میں نماز ادا کروں اسی طرح آپ لوگ بھی نماز ادا کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب اور اس کی دیگر تفصیلات کی وضاحت سنت نبوی سے ہوتی ہے۔ نصاب یعنی سرمایہ، کہ کتنے سرمایہ پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور کتنی مقدار اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، مگر ان کے مسائل اور ان کے احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حج بھی اسلام کا ایک اور اہم رکن ہے۔
یعنی اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، مقدور یعنی طاقت رکھے۔ لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائے گی کہ حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو اس کی تفصیل ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کے طریقے اور مناسک مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ مناسک بھی طریقوں کو ہی کہتے ہیں، یعنی حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کون سے مقام پر کتنے دن قیام کرنا ہے، تو یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، یعنی خود عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسی طرح ادا کرو جس طرح میں ادا کرتا ہوں۔ غرض مسلمانوں کے لیے تمام عبادات کے سلسلے میں مکمل رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو بچوں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام عبادات پر صحیح معنوں میں عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل نہ کر لیں۔ اس صورت میں ہماری تمام عبادات مقبول ہوں گی، یعنی جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تبھی ہماری عبادات قبول اور منظور ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے لازم ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔